نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اچھا ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ ہمارے نوجوان جن کی عمر 15 سے 25 اور 25 سے 35 تک کی ہوتی ہے، بہت زیادہ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ذہنی دباؤ ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان کو گھر والوں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کی ابھی تک جاب نہیں لگی، ابھی تک آپ کوئی کام نہیں کر رہے، تو ان کو بہت زیادہ ان کو دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان پر، اور اپنے ذہنی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، یا کہیں پر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس موقع پر بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ان کے وہ ایگزام میں اگر وہ ان کا کوئی مضمون رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس اب میری دنیا ختم ہو گئی ہے، میں یہاں سے آگے موو نہیں کر سکتا۔ تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، یا شادی کے بعد اولاد کے مسائل، یا لوگ ان پر اس جو ہے نا نوجوان پر باتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے کہ یار اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، تو اب آگے میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ تو ایسے نہیں ہے، آپ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ اللہ کو پکاریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگ۔ ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے سب کچھ، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا، سارے معاملات کو حل کرنے والا، اور لوگوں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرماتے ہیں: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نا تو کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بلائی کا، خیر کا ارادہ کر دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو، اس کی مہربانی کو کوئی پوری دنیا کی مخلوق نہیں ٹال سکتی۔ اسی وجہ سے اسی حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ تو جان لے اس بات کو کہ پوری کی پوری انسانیت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دینا چاہے، تجھے فائدہ دینا چاہے، وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدہ لکھا ہے وہی وہ تجھے ملے گا۔ یہ ہے کہ بعض اوقات نوجوان پریشان اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ یار میرے نصیب میں یا شاید یہ لکھا تھا، میں اس کو یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے نہیں مل سکا، مجھے یہ جاب مجھے مل رہی تھی لیکن یہ فلاں شخص آ گیا تھا تو مجھے نہیں مل سکی، یا فلاں جگہ میرا رشتہ ہو سکتا تھا، میرا نکاح ہو سکتا تھا فلاں لڑکی کے ساتھ، تو یہ بیچ میں نہ آتا نا تو ایسے ہو جاتا۔ ایسے نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فائدہ پہنچانا ہے تو پوری انسانیت جمع ہو جائے تو وہ اس فائدے کو ٹال نہیں سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور تو جان لے کہ اگر پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے، بِضُرٍّ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچانے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر وہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو تجھے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے وہی تکلیف پہنچے گی۔ لوگوں کی پوری انسان کے جمع ہو جائے تو وہ تجھے
تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر قوم ہوتی ہے، کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، کتنا ہی گہرا اندھیرا ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل سے نکالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تو ہر مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بخیر و عافیت نکال دیا، صحیح سلامت نکال دیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آگ میں ہیں اور انہوں نے اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی کہ لوگ اگر مشکلات آپ کے لیے پیدا کریں تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو حل کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تپتے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، لیکن انہوں نے احد احد کی صدا بلند کی۔ ان کو پتہ تھا، ان کو اس بات پر بلیف تھا، ان کو ایمان تھا، اس بات پر یقین تھا اور یقین کامل تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مدد کرے گا اور ان پر ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہے عرب پر مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور عرب ہی نہیں بلکہ کیسر و کسریٰ تک کی طاقتوں کو مسلمانوں نے جو ہے نا ان کو ہلاک کر دیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ اور یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، مشکل اوقات کاٹے۔ تو حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ بُلُوغَ الْأَعْمَالِ فِي رُكُوبِ الْمَشَاقِ وَالْأَحْوَالِ، اگر انسان اپنی امیدوں کے مطابق کسی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے نا، اس کی امید ہے کہ میں کہیں پہنچنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو وہ وہاں پر مصیبتوں پر سوار ہو کر، یعنی کہ مصیبتیں اسے پہنچیں گی تو تب ہی جا کر کے وہ کہیں کسی مسئلے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اسے کوئی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ کسی مقام پر پہنچ جائے۔ تو کرنا کیا ان حالات میں؟ جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ مشکل وقت جہاں بھی آئے تو اپنی ایمان کو پختہ رکھنا ہے، تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ ہی ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ ہم ڈپریس انزائٹی کا شکار ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ تو یہ ہے کہ انسان کا کامل یقین ہو اور وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور اس پر ڈٹ جائے اور اللہ کی وحدانیت پر ڈٹ جائے، اور دنیا کے اندر جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، چاہے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہو، باہر والوں کی طرف سے ہو، کہیں تعلیم میں پریشانی ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے گا۔ کہ ان الذین قالوا ثم استقاموا، کہ صحابہ اکرام بھی جب ڈٹ گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا نزول کیا، اللہ تخافوا، کہ تم خوف زدہ نہ ہونا، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہونا، ان کو خوشخبری دی جنت کی۔ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ الجھن کا شکار ہوں، تو اس وقت آپ بجائے کسی کو پکارنے کے صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ پوری امت، پوری انسانیت جمع ہو جائے اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔